السلام علیکم ناظرین، عرفان بابا ملک حاضر ہے شو کیس ود بلال چیمہ کے ساتھ۔ آپ کچھ تبدیلیاں دیکھ رہے ہوں گے۔ آج بلال چیمہ صاحب اس وقت لاہور میں ہیں اپنی نجی مصروفیات کی بنا پہ، اور یہ ذمہ داری مجھ پہ اور طیب صاحب پہ ڈال گئے ہیں کہ آپ نے شو کرنا ہے، اور طلعت بھٹی صاحب ہمارے پروڈیوسر ہیں۔ آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک بات کریں، ہماری ایک ٹیم جو تھی وہ میئر ہیزل مکیلین کے کفن پہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا وہ ڈیتھ ہو گئی تھی، تو ان کی جو لاسٹ سیلیبریٹنگ ود ہیزل مکیلین تھی وہاں ہماری ٹیم گئی تھی۔ آئیے آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کی جو جانشین ہے میئر بونی کرامبی، ان کا بھی ہماری ٹیم نے ان کی بھی ریکارڈنگ کی، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ اس موضوع پہ ذرا کھل کے بات کریں گے۔ Bonjour, Tane, bonjour, dzień dobry. Welcome to Mississauga. Thank you to all of you who have gathered here with us today. On behalf of the city of Mississauga and the people who continue to call this city their home, I would like to offer my deepest condolences to Peter, to Linda, to Paul, to Erica, Deborah, Karen and Mark, and the entire McCallion family who are grieving the loss of their mother, their grandmother, and great aunt. Mississauga mourns with you. Hazel touched the lives of so many in Mississauga and beyond. I'd also like to acknowledge the Prime Minister Trudeau, Premier Ford, Lieutenant Governor, and former Prime Minister Chrétien. ناظرین، مسیساگا ہم پاکستانیوں کا گڑھ ہے، اور یہاں تقریباً 36% پاکستانیز رہتے ہیں۔ بہت بڑی تعداد پاکستانیوں کا ہے جنہوں نے مسیساگا کو اپنا گھر بنایا۔ مسیساگا ایک شخص نے کریٹ کیا، ایک شخصیت نے بنایا، اس کا نام تھا میئر ہیزل مکیلین۔ ان کی ڈیتھ ہوئی، جس دن ان کا جنازہ تھا اس دن ان کی 102nd برتھ ڈے تھی۔ 21 سال کی عمر سے وہ پولیٹکس میں تھیں، اور 36 سال وہ مسیساگا کی میئر رہیں۔ اس سے پہلے وہ اسٹریٹ سیل کی میئر رہیں۔ مسیساگا کا بڑا قدیم نام ہے، ہم مسیساگا کہتے ہیں، لیکن اس کو کسی زمانے میں اس کو مسی زاگیجنگ، اس کا اس طرح کو نام تھا، اور جو فرسٹ نیشن سے منسوب تھا۔ یہ بہت سارے گاؤں تھے، جس طرح بہت سارے گاؤں کو ملا کے ایک مسیساگا 1976 میں بنایا گیا۔ آپ کے لیے بڑی حیرت کی بات ہوگی کہ آپ علاقوں کے نام سنتے ہیں، وہ علاقوں کے نام نہیں ہیں، وہ گاؤں ہیں، اور ابھی بھی ان کے، مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایرنڈیل پہ جائیں، ایرنڈیل کا جب آپ برج کراس کرتے ہیں کریڈٹ، تو اوپر ایک چرچ نظر آتا ہے اور پیچھے پرانے مکان نظر آتے ہیں، وہ ایرنڈیل اسٹیشن ویلیج تھا۔ راک ووڈ ویلیج کی بات کر لیں،
اس کے بعد لیک ویو کی بات کر لیں، لزگر کی بات کر لیں، اور اس کے بعد شیریڈن کی بات کر لیں، اسٹریٹسویل کی بات کر لیں، یہ سارے گاؤں ملا کے مسیساگا کو بنایا گیا. اور ہیزل مکیلین جو ہیں اس کی میئر منتخب ہوئی اور 36 سال میئر رہیں. ایک شخص نے تنہا ایک شخص نے اس گاؤں کو جو کہ فارمز تھے، جو گھوڑوں کے فارمز تھے، جو گائے بھینسوں کے فارمز تھے، ان کو کنورٹ کیا کینیڈا کے 7ویں بڑے شہر میں. بہت بڑی بات ہے. کوئی کرپشن کا چارج نہیں ہے، کوئی ٹھیکوں کا چارج نہیں ہے، کوئی ان پہ چارج نہیں ہے کہ ان کے بیٹوں نے اتنا پیسہ کما لیا، کوئی ان کا چارج نہیں ہے کہ ان کی امریکہ میں کتنی جائیداد ہیں. انتہائی سمپل خاتون، خود گاڑی چلاتی تھی، ڈرائیور لینے سے بھی انکار کر دیا. یہ ہوتی ہیں کچھ شخصیات، ایسی ہوتی ہیں جو قومیں بناتی ہیں، اور قومیں بنانے میں شخصیت کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. میرے ساتھ میرے کوسٹ بیٹھے ہیں طیب صاحب، جن کے بغیر یہ شو نامکمل ہے. بس طیب صاحب آپ کچھ میئر ہیزل مکیلین پہ روشنی سر، ڈالیں. آپ نے ایک مدلل بات کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی قومیں ایسے ہی بنتی ہیں. ہاں جی، لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ قوم کو لے کے چلتا ہے ساتھ. ہاں جی، اور میئر جو تھیں انہوں نے ایک لمبا عرصہ سرو کیا ہاں اور اپنی کمیونٹی کو ایک موتیوں کی طرح پرو کے رکھا اور لے کے چلتی رہی. بہت بڑی بات اور ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ سیاست میں یہ بہت بڑی بات ہے اور کہ کوئی کسی پہ ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. کوئی ان کو ہرا نہیں سکتا تھا، کوئی اور ان انہوں کو نے ریپلیس نہیں کر سکتا ایٹ دا اینڈ تھا. انہوں نے خود ہی جو ہے نا وہ ریزائن کیا. انہوں نے کہا میں اب سیاست سے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اب کسی ینگ بندے کو آنا چاہیے، اور انہوں نے میئر کا انتخاب کیا. جناب یہ طیب بھائی سے بھی باتیں جاری رہیں گی. طیب بھائی کوسٹ ہیں اور یہ بہت بڑے صحافی ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ٹورنٹو 360 کا حصہ ہیں. اب جناب میں اپنے گیسٹ کی طرف آتا ہوں، جو ہماری بڑی خوبصورت ہوسٹ ٹورنٹو 360 کی، بڑی اسمائلنگ فیس، شاعری میں بھی ان کا مقام ہے، گفتگو کا ان کا اپنا ایک معیار ہے. جب وہ گفتگو کرتی ہیں تو بندے کا دل کرتا ہے وہ سنتا رہے. میں زیادہ تعریفیں نہیں کروں گا کیونکہ میرے وہ کولیگ بھی ہیں، اور یہ نہ ہو کہ پھر وہ زیادہ ہی تعریفیں کرنی پڑ جائیں. جناب شمائلہ جی، ویلکم ٹو شو کیس ود بلال چیمہ. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می، اور بہت بہت شکریہ کہ میری ذہن نصیبی خوش نصیبی کہ آپ کے ساتھ مجھے آپ کے مہمان بننے کی عزت افزائی ملی آپ کی طرف سے، جو میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ شو میں جب آئی ہیں تو جو اصل شو کرنے والے ہیں وہ چھٹی پہ گئے ہیں، تو میری خوش قسمتی کہ میں اس وقت انچارج بن کے بیٹھا ہوں. اچھا شمائلہ جی، یہ شمائلہ کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا، زندگی میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ پلان کرتے ہیں، جی، ہمیں زندگی میں یہ کرنا ہے، ہمیں زندگی میں ایسے کرنا ہے، اچھا لیکن اس کا ہمیشہ الٹا ہوتا ہے. اچھا وہ حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. بہت بڑی بات ہے. بہت تو میرا ہمیشہ زندگی میں ایک رہا، میں کرنا کچھ چاہتی تھی اور میرے ساتھ ہو کچھ گیا. اور یہ کوئی ایک دو دفعہ نہیں، یہ کچھ ہے میرے ساتھ ایسا نا جی. کہ میں سفر کسی اور چیز کا شروع کرتی ہوں، منزل کسی اور راستے کی مل جاتی ہے مجھے. تو یہ ہوا کہ بچپن پیدا میں سعودی عرب میں ہوئی ہوں. اب تو پورا GTA جانتا ہے، پورا کینیڈا جانتا ہے. پیدا میں سعودی عرب میں ہوئی، میرے بابا سعودی عرب میں تھے. اور اس کے بعد 17-18 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی. اچھا، خالہ آئی تھی عمرہ کرنے کے لیے اور بیاہ کے لے گئی مجھے پاکستان. واہ جی واہ. اس کے بعد میں US گئی تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ابھی ایجوکیشن کم ہے آپ کی، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. تو پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور ماسٹرز کیا میں نے ماس کمیونیکیشن میں کراچی یونیورسٹی سے. ویری گڈ. پھر اس کے بعد جو ہے فیملی، بچے، یہ سب. تو یہ سب کیا مطلب ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہمارے طیب بھائی، سارے پنجابی جی کہتے ہیں نا کہ خالہ دے منڈے نو کوئی رشتہ نہ ملے تو بھن کہندی چل میری کڑی لے جا. ہاں کچھ ایسا ہی تھا.
ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ है। हाँ, लेके ही हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इसके भी बड़ी मजेदार कहानी है, वो भी सुनाऊंगी कभी आपको तो मैं। बताया नहीं, अभी बताया कि शमाइला इमरान कैसे बनी। पहले किसने, आपने सिलेक्ट किया, उन्होंने सिलेक्ट किया, असल में पहली नजर का प्यार था, दूसरी नजर, वो बताए ना हमें। अच्छा, मेरे मियाँ काफी हीरो टाइप के, हैंडसम माशाल्लाह से, 6 फुट उनकी हाइट है, माशाल्लाह, गबरू जवान थे। तो वो कहती थी किसी अरबी लड़की से शादी करूंगी मैं अपने बेटे की। अच्छा जी। तो वो उम्रा करने आई थी सऊदी अरब। तो मैंने कहा ठीक है, मेरी दोस्त है, मैं आपको मिलवा देती हूँ, किसी की बेटी अच्छी लगे तो आप शादी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उन्होंने जब मुझे देखा, अच्छा उस जमाने में तो यूँ सोशल मीडिया का इतना दौर नहीं था कि टेलीफोन पर हम बातें, वो सालों में मुलाकात होती थी, छोटा था, देखा था तो बहुत छोटी थी मैं। फिर जब तो मैं उस वक्त मैट्रिक में थी, तो कहती हैं लो तुम्हारे घर में तो इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम मुझे बाहर की लड़कियां दिखा रही हो। उन्होंने बरमला कहा कि यही लेके जानी, यही लेके जानी है। तो अम्मी ने कहा भाई आपका निकाह है। हम जुमेरात के दिन हरम गए, वहाँ हमारा निकाह हो गया। अच्छा जी। मंडे के दिन हम स्कूल गए, वहाँ सारी फ्रेंड्स को बताया कि जी आई एम अ मैरिड वुमन, मेरी तो शादी हो गई है। अच्छा, और माशाल्लाह से फिर यूएस, पाकिस्तान गई, फिर मैं अपने ससुराल 6 महीने वहाँ रही, फिर यूएस गई, फिर वहाँ से अपनी एजुकेशन सारी कंप्लीट की, फिर उसके बाद बच्चे हुए। अच्छा। तो शुरू से मुझे बहुत दिल था शो बिजनेस में आने का। वेरी गुड। मास कम्युनिकेशन, आप तो जर्नलिस्ट सही है ना फिर तो आप तो। वो तो एक शोभा ही ऐसा है ऐसा ही जिसमें- है हाँ कि लेकिन सिर्फ हमने थ्योरी की, प्रैक्टिकल नहीं किया, अच्छा राइट। अच्छा। क्योंकि जाहिर है जब आपके पास डिग्री हो और आप उसके साथ प्रैक्टिस करें तो फिर आपकी शख्सियत में, आपके इल्म में बहुत ज़्यादा निखार आता है। अच्छा जी। उसके बाद हुआ ये कि अम्मी ने कहा कि नहीं, हस्बैंड ने मुझसे कहा नहीं पहले डिग्री कर लें, फिर शो बिजनेस में चल जाएगा, कोई मसला नहीं। उस दौरान बच्चे हो गए, तो सासू माँ ने कहा अभी बच्चे छोटे हैं, ज़रा बच्चे बड़े हो जाएं तो फिर चले देखी जाना। जाएगी। अब माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, माशाल्लाह बेटी मेरी नर्सिंग कर रही है। कनाडा किस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह तशरीफ आवरी हुई जनाब? अच्छा, कनाडा ऐसा हुआ, मेरी बहन इत्तेफाक कनाडा, हुआ या प्लान हुआ? ये भी अनप्लान था। अच्छा, ये भी हम plan हाँ कर जी, रहे हैं। कोई एक्चुअली मेरी बहन यहाँ रहती थी, तो जब मैं आई और मैंने उनका लाइफ स्टाइल देखा, हाँ, इतना पीसफुल कंट्री, वाह, इतना क्वाइट नेबरहुड, सब अपनी जिंदगी में मगन, किसी को किसी की कोई। और मेरा ससुराल माशाल्लाह बहुत बड़ा, और माशाल्लाह से मैं ह्यूस्टन में रहती थी, टेक्सास में, 2 ससुराल, पूरे मेरी गली जो थी वो पूरे 2 ससुराल भरी हुई थी। पाकिस्तानियों से और स्पेशली कराची की कम्युनिटी से भरी पड़ी। बहुत, यानी इतनी सोशलाइजिंग कि हमें लगता था कि मंडे भी हमारा वीकेंड है। अच्छा, हाँ जी, इतना हमारा मिलना जुलना। और जब मैं यहाँ आई तो यहाँ इतना पीसफुल, इतना क्वाइट नेबरहुड, मेरी बहन की इतना फ्रीडम, जब दिल चाह रही है खा रही हैं, सो रही हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कुछ नहीं। मैं तो मचल गई उनको देख के कि मुझे भी ये लाइफ स्टाइल चाहिए। उसके बाद यहाँ से मैं उम्रा करने गई, तो काबे का गिलाफ पकड़ के बस एक ही दुआ, अल्लाह मियां मुझे कैनेडियन इमिग्रेशन दिलवा दे। तो थे कबूल हुई। ओए भाई, रो रो के, और मेरे हस्बैंड को समझ ये बात ना आई, इतना रो क्यों रही है, क्या दुआ ऐसी है जो गिलाफ पकड़ के मांग रही है ये। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, विद इन 6 मंथ मैं फिर कनाडा आ गई। बाबा जी आप देखें, इस सारी बात का एक ही निचोड़ निकल रहा है हाँ। कि ससुराल वालों से कितनी तंग थी, ये कहते थे मैं भाग गई यहाँ से। इन्होंने तो रो रो के दुआएं मांगी कि या अल्लाह कनाडा से मेरी जान छुड़ा दे। नहीं, ससुराल वाले मेरे बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन पता है क्या, थोड़ी सी प्राइवेसी, जॉइंट फैमिली में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है, बहुत बेनिफिट्स हैं जॉइंट फैमिली बिल्कुल में ऐसे ही है। रहने के, लेकिन नुकसानात ये हैं कि आपकी प्राइवेसी कुछ नहीं होती। शमाइला जी, यहीं से जॉइंट फैमिली से आपकी बात शुरू करेंगे। तुसी मेरे वाल देख रहे हो, कुछ कहना चाह रहे हो सर तुसी? सर बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास इस वक्त। पाकिस्तान की गर्मा गर्मी भी है और मौसम की सर्दी भी है बाहर। आपको पता है कि जो है ना, लास्ट वीक से फ्रीजिंग रेन वगैरह चल रही है। तो जी जी जी। हमारे जो आजकल माशाल्लाह पाकिस्तान में जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो ये है कि इतने वज़ीर हो गए हैं। तो ये भाई यही बात रोकें, अगले सेगमेंट पे इस पर तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना, ब्रेक के बाद आते हैं।
Babu Pan and Shawarma, now serving from 4 locations. Personal taxes, corporate or business taxes, rental property taxes, HST, payroll, all types of tax returns. You do life, we do taxes. Liberty Tax. Please call Ashraf J. Malik at 416-834-4111. Mark the date, Saturday, March 11th. Rehan Siddiqui presents, for the first time ever, Pakistan ki Jaan Fawad Khan, dashing Farhan Saeed, national hero Fahad Mustafa, aur Pakistan ki top actresses, the stunning Hania Amir, beautiful and elegant Sonia Hussain, and the ravishing Kubra Khan, Faisal Kabadi of Strings. اور پاکستان کی شان ابرار الحال. Show with a cause, Sahara for Life. First time tickets available only for $20 and VVIP tickets at $65. Go to ticketmaster.ca and search for Sahara for Life. For more information, contact Rehan Siddiqui, 713-545-4115. Saturday, March 11th, CAA Center, Brampton, Toronto. گھر میں سب کی ہیلتھی لائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ، گرینڈ پا، ہسبینڈ، کڈس اور وائف کے لیے گرینش نیچرل ہیلتھ. ایک ٹیب دے انہیں دن بھر کی انرجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیو نیچرلی. ایک ڈوز سے بہتر امیونٹی، ایک ڈوز سے سب فٹ رہے all day long naturally. Greenish natural health, healthy living for the whole family. مزید معلومات کے لیے وزٹ کریں اپنی قریبی فارمیسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com. ویلکم بیک ٹو شو کیس ود بلال چیمہ. بلال چیمہ صاحب، اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور لاہور میں مزے کر رہے ہیں تو ہمیں اپنی کچھ تصویریں بھیجیں، کوئی ویڈیو بھیجیں، کوئی بات بتائیں تاکہ ہم ناظرین کو بتا سکیں کہ آپ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، پنڈ میں گڑ بنا رہے ہیں یا لاہور میں چائے پی رہے ہیں. کیوں جی طیب بھائی؟ ہاں جی. اچھا، بات یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹاپک پہ مجھ سے بات کی تھی اس وقت باہر، ذرا اس کو دیکھیں کون سا ٹاپک ہے آپ کا، کہنا چاہ رہے تھے آپ. میں ایک شعر سے اس کا آغاز کرتا ہوں. محکمے کم وزیر زیادہ، محکمے کم وزیر زیادہ، تو بھی آ جا تو بھی آ جا. واہ. پاکستان میں تو اس وقت منسٹریاں ایسے بٹ رہی ہیں جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہیں. سردیوں کا موسم بھی ہے ویسے. اچھا تو یہ بھائی 86 تھے ہو گئے نا؟ 86 ہو گئے نا. اور مشیر اس تو علاوہ نہیں مشیر شامل کر کے ہیں. اچھا تو کوئی اسمبلی دا کوئی چپڑاسی کلرک رہ گیا جنہوں وزیر نہیں بنایا جاتا؟ بس یہی سمجھ لو کہ وہی رہ گئے. بس وہی رہ گئے نا. اچھا یہ دسو کہ کی مجبوری ہے، کیوں ہے پاکستان حکومت دے وچ کی مجبوری ہے؟ ایتھے اونٹیریو دا صوبہ جتھے اسی بیٹھے ہیں ایک پروونس ہے، پاکستان تو بڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ایتھے میرا ٹوٹل وزیر میرا 20 یا 22 نے جی. تو اتھے کی مجبوری ہے کہ 90 وزیر، ہر گورنمنٹ کا ہی حساب ہے، 56 تو کٹتے نہیں. انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیا، میاں صاحب نے تو جو ہے نا ریکارڈ توڑ دیا. اچھا کی وجہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے سر کہ کولیشن گورنمنٹ ہے. ہاں جی. ہر پارٹی کو خوش کرنا ضروری ہے. اگر کوئی ایک بھی اٹھ کے چلا جاتا ہے تو گورنمنٹ ختم ہو جائے گی. وہ تلوار بھی لٹک رہی ہے، عدلیہ کی تلوار بھی لٹک رہی ہے، اور ماشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ کی تلوار تو رہتی ہے ہمارے سر پہ. تو اس وقت حالات پاکستان کے بہت برے ہیں. اچھا عوام کے حالات بہت جی. عدلیہ کی بات آپ نے کی، عدلیہ کی بات آپ نے کی، اور عدلیہ کے مجھے عدلیہ کے بہت سارے فیصلوں پہ اعتراض ہے. جی. اعتراض کی گنجائش ہوتی ہے، ہم کرٹیسائز نہیں کر رہے ہیں، ہم اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ میرے خیال کے مطابق یہ فیصلہ
ایک شہری کی اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے تھا. مثلاً پچھلے دنوں ایک فیصلہ، ایک کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، اس کی پیرل کورٹ جو آ کر دوسری ہائی کورٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر رہی ہے. اور عدلیہ کا جو رول ہے اس کے بارے میں کوئی ریفارمز کے بارے میں آپ کچھ کہیں گے؟ آپ اس کو بھی جو ہے نا میں ایک شعر سے ہی سٹارٹ کرتا ہوں. واہ جی واہ، واہ جی واہ، میں واہ جی. کچھ کہہ کے توہین عدالت نہیں کرتا، ہاں میں کچھ کہہ کے توہین عدالت نہیں کرتا، ہے فیصلہ خود توہین عدالت. واہ. تو سر بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا عالمی رینکنگ میں 134واں نمبر ہے. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تھلوں پہلے نمبر دینے. ہاں جی ہاں. تو بات یہ ہے سر جی کہ ان کے فیصلے ہی ان کا کردار، کہیں پہ کچھ کہیں پہ کچھ، ہر بندے کی اپنی چوائس ہے. جس دن عدالت فیصلہ کرنا شروع کرے گی، جو فیصلہ بھی ہو اور فیصلہ ہوتا ہوا بھی نظر آئے، اچھا اس دیکھو دن ہمارا ملک ترقی کرے گا. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ترقی کرے گا. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد ایران ہے، افغانستان ہے، انڈیا ہے، سب سے زیادہ انڈیا کی مثال ہے، جو کہ اپنے آپ کو جمہوری ملک کہتے ہیں. کبھی وہاں کے چیف جسٹس کا کبھی کوئی بیان نہیں آیا، کوئی سو موٹو ایکشن نہیں آیا، کوئی لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑے، کوئی کورٹوں میں نہیں گئے، سیاستدانوں کی بات نہیں کی، اسمبلی کی بات نہیں کی. ایران دیکھ لیں، وہاں بھی یہ حساب ہے. افغانستان تو بیچارہ اب جس طرح بھی ہے، لیکن ایتھے کیوں؟ ایتھے کی وجہ ہے. یہاں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے انڈیا کی مثال دی. پچھلے سال میں ایک چیف جسٹس کے خلاف 4 ججز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کہ اس کے فیصلے کچھ ایسے تھے جن پہ تنقید ہو سکتی تھی، تو اس کو ریزائن کرنا پڑا. اچھا، چیف جسٹس کو ریزائن کرنا پڑا ویری گڈ. کیونکہ اس کے فیصلے غلط تھے. اور ہمارے ہاں یہ عالم ہے کہ ہم اپنی مرضی کا ایک جج کو 5ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں ہائی کورٹ سے. چیف جسٹس ہائی کورٹ کا بیٹھا ہے وہاں پہ جو سینیئرٹی میں پہلے نمبر پہ ہے. یار وہ وہاں پہ اگر بیٹھا چیف جسٹس بن سکتا ہے تو اسے سپریم کورٹ میں لاتے ہوئے آپ کو کیا مسئلہ؟ بڑی اپنی مرضی کی جب پک اینڈ چوز ختم ہوگا تو پھر فیصلے بھی صحیح ہوں گے. اور یہ جو ہے نا اس کا آغاز جو ہے نا وہ ہمارے ماشاءاللہ ایک ثاقب نثار صاحب تھے، انہوں نے اس کو پروان چڑھایا. پھر کھوسا صاحب آئے، انہوں نے آپ اس جج کو بھول گئے جس نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی. نہیں وہ تو دیکھیں وہ نظریات، مولوی مشتاق صاحب کو بھول گئے کہ انہوں نے کیا کیا تھا. بابا جی نظریہ ضرورت کو نا ایک بندے نے آ کے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نا جو تھی نا، اس نا نے ہماری تاریخ بدلنے کی کوشش کی تھی. وہ افتخار چودھری صاحب تھے، لیکن انہوں نے بھی بہت بیڑا گر کیا پاکستان کو. ریکوڈیک میں آپ دیکھیں کہ کتنے بڑا ہمیں جرمانہ ہوا. اچھا میں اب جناب جو کہ ہماری لیگ ہے، بالکل بالکل گیسٹ ہیں شمائلہ جی. اچھا شمائلہ جی، تو کینیڈا میں آ کے ابھی تو ہم بات کر رہے تھے، شو بزنس کا سفر آپ کا کیسے شروع ہوا؟ اچھا شو بزنس کا سفر اس طرح شروع ہوا کہ ظاہر ہے تھا تو کرنے کا ارادہ. اچھا مجھے لکھنے کا بہت شوق ہے اور کہیں پر بھی مجھے موقع ملے تو میں لکھنا شروع کر دیتی ہوں. اچھا جی. ہاں جی. تو کچن میں اگر ہوں اور وہاں کوئی پیپر ہے تو وہاں لکھنا شروع کر دیا. گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہوں، ٹیشو پیپر ہے اس پہ لکھنا شروع کر دیا. بڑی گل ہے. تو مجھے پاکستانی ڈرامے بہت اچھے لگتے تھے. اچھا. اور مجھے تھا کہ میں کوئی پاکستانی ڈرامہ بناؤں، اور پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری جو ایک اکیڈمی کی حیثیت رکھتی تھی 80s کی 70s کی، اس کے معیار کا ہم ڈرامے بنائیں. کیونکہ آج کل جو ڈرامے ہم ہیں ابھی سے نہیں بلکہ میں 2000 سے بولوں گی، وہ کوالٹی نہیں ہے جو ہم نے بچپن میں دیکھے ہیں، جیسے آنگن ٹیڑھا، جی بالکل، دھوپ کنارے، انکہی، تنہائی. بالکل وہ ڈرامے جو تھے نا وہ فیملی ڈرامے تھے، سبق آموز تھے. ایگزیکٹلی ہم اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھتے تھے. ایکچولی مجھے مشرقی جو ماحول ہے نا اس سے میں بہت متاثر ہوں. ویری گڈ. مشرقی قدریں، مشرقی ماحول، ہماری ثقافت، مجھے لگتا ہے ہم ان سب چیزوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. اچھا ہم تو ہو رہے ہیں، ہمارے بچوں کو نہیں پتہ. بالکل ایسے ہم رہتے تو کینیڈا میں ہیں لیکن ہمارے بچے پورے پکے پیور کینیڈین ہیں. جی. ان کو نہیں پتا کہ فیملیز کیا ہوتی ہیں، مشرقیت کیا ہے. وہ بس جو ڈرامے دکھاتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں پاکستان کا کلچر یہی ہے. بالکل درست ہے. رائٹ. تو میرا تھا کہ تھوڑا سا ہم اپنی یوتھ کے لیے بتائیں کہ جو ہمارے ڈرامے تھے، جو ہمارے ایکٹرس تھے، جو اداکار تھے، وہ کس طرح اداکاری کرتے تھے.
اور ہر ڈرامے میں ایک پازیٹیو میسج ہوتا تھا. اچھا جی. رائٹ. اور مجھے میں ونیچر بہت زیادہ کامیڈین ہوں اور مجھے سنجیدہ لوگ محفلوں میں نہیں رہتی. میں خیر میں تو بہت کم ہو گئی ہوں, لیکن وقت کے ساتھ حالات کے ساتھ مجھے کامیڈی کی طرف کچھ کرنا تھا. اچھا جی. کہ ایز اے کامیڈی کوئی ایسا ڈرامہ ہم لے کر آئیں کہ جو لوگ, ضروری نہیں میں بہت زیادہ کام کروں کہ کوئی میں 4-5 ڈرامے, میں صرف 2 ہی ڈرامے کروں, لیکن ایسا ہو ڈرامے کہ لوگ یاد رکھیں. بہت خوب. جیسے شہناز شیخ صاحبہ صرف انہوں نے 2 ہی ڈرامے کیے, ایک انکہی کیا, پاکستانی جو ایکٹر ہیں ہسٹری میں نام کر گئی ہیں, لیکن آج تک جو ان کا مقام ہے میں کہتی ہوں کوئی بھی بیٹ نہیں کر سکتا ان کو, کوئی بھی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت زیادہ کوانٹٹی پہ آ گئے اور کوالٹی ہماری ختم ہو گئی ہے. اچھا. تو جب میں نے کووڈ تھا تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ تقریباً 10 سال سے ارشد بھٹی صاحب کا ریڈیو پروگرام سنتے تھے. اچھا. انفیکٹ جب ہم US جاتے ہیں تب بھی وہ آن لائن انہیں کی نیوز سنتے ہیں, ان کا پروگرام, بڑے متاثر تھے وہ ان سے. تو ایک دفعہ ایسے ہی ہم لوگ کووڈ میں بیٹھے ہوئے تو عمران نے ٹی وی لگایا ٹورنٹو 360. اچھا. میں نے کہا عمران یہ کیا ہے؟ کہتے ٹی وی ہے. میں نے کہا اچھا اردو میں؟ کہتے ہیں ہاں. میں تو اتنی خوشی سے پکڑی, میں نے کہا اچھا. میں نے کہا کس کا ہے؟ کہتے ہیں بھٹی صاحب کا ہے. اچھا. میں نے رائٹ اوے بھٹی صاحب کو کال کر دی, اسی وقت بیٹھی ہوئی. میں نے کہا بھٹی صاحب میں تو آپ کے ساتھ ریڈیو پہ کام کرنا چاہتی ہوں. اچھا. ہاں. بھٹی صاحب کہنے لگے شمائلہ صاحبہ ابھی تو کووڈ ہے, پاسبل نہیں ہے, آپ کچھ اور دیکھ لیں. تو میں نے کہا میں آپ کا ٹی وی کر لوں؟ کہتے ہیں ہاں کر لیں. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں آتی ہوں, آپ مجھے ٹائم بتائیں تو پھر یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں. بھٹی صاحب نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں آپ. یہ مجھے تو اس پوری رات نیند ہی نہیں آئی. اچھا. ہاں پوری رات نہیں, اور امی کو فون کر کے پتا تارے گنتی نہیں آپ؟ نہیں, بس اتنی ایکسائٹمنٹ, او مائی گاڈ میں ٹی وی اسٹیشن جاؤں گی اور میں اپنے پروگرام کروں میں گی. یہی پوچھنے لگا تھا کہ ڈر سے نہیں آئی اور اتنا شوق تھا کہ آپ نے کہا کہ میں تو ابھی دن چڑھے تو میں ابھی چلی جاؤں؟ میں بتاتی ہوں نا, آگے سنیں آپ نے ہوا کیا, یہ کہانی سننے والی ہے. اس کے بعد جب میں اسٹوڈیو آئی تو بھٹی صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی, میرے میاں بھی میرے ساتھ تھے. اور عمران کو اتنی خوشی کہ جن کو میں ریڈیو پہ سنتا ہوں آج میں بر نفس نفیس اپنی بیوی کی طرف سے ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. اور بھٹی صاحب اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ, اتنے ریلیکس, اور وہ مجھے اور میں بولے جا رہی نان اسٹاپ بولے جا رہی میں یہ اور بھٹی صاحب نے صرف یہ کر کے سنتے جا رہی ہیں, بس سنتے جا رہے ہیں. بھٹی صاحب کا پیشنس جو ہے نا بڑا زبردست, بہت زبردست ہے, کول آدمی ہے نا, کول آدمی ہے. میرے ہسبینڈ کہنے لگے اگر ان کی جگہ میں تو وہ کہتا ہے پلیز اٹھیے جسٹ گیٹ آؤٹ. اچھا میں بھٹی صاحب کی ایک اور خوبی, میں تو شروع سے اپنے جو پروڈیوسر طلعت بھٹی صاحب ہیں چھوٹے سے ہوتے تھے اس وقت سے میں بھٹی صاحب کا ایک شہر میں ایک منفرد سٹائل ہے جب وہ پنجابی سرائکی شاعری کرتے ہیں. جی بالکل. اگر آپ کو سرائکی نہیں بھی آتی کبھی سنیے گا ان سے, میں نے سنی ان کے اشعار سنے. جی منفرد سٹائل نہیں ہے. میں جب بھی ان کا پروگرام لگتا ہے میں اس وقت ہی کہتا تھا کہ بھٹی صاحب پنجابی شاعری دیکھو لفظ سنا دو. ہاں زبردست, ونڈرفل. ویسے بھی بہت میٹھی زبان, بہت میٹھی زبان ہے. اچھا جی. پھر اس کے بعد بھٹی صاحب کہیں گے اچھا پروگرام کیا کریں گی؟ میں نے کہا پروگرام, کہتے ہیں ہاں نام کیا رکھیں گے اپنے پروگرام کا؟ میرے ذہن میں کچھ ہے, میں نے کہا برنچ کر لیں. کہتا ٹھیک ہے کر لیں. تو میں نے کہا برنچ بھی شمائلہ عمران. بھٹی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لیں آپ. تو میں نے کہا اچھا ریکارڈنگ کے لیے کب آؤں؟ آپ کے پاس اگر مہمان ہیں اور گیسٹ ہیں تو آپ آ کے دیکھ لیجیے. میں نے کہا اچھا. پھر وہاں سے اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا, بھٹی صاحب کو دیکھ کے مجھے اندازہ ہوا کہ میں ان کی کیلیبر کی نہیں ہوں, سیریسلی ٹو بی ویری فرینک. میں نے کہا عمران ہارڈلی میں 3 کو شو کر لوں نا, انف فور می. اچھا. ہاں ایک جو کیڑا ہے نا اندر جو پورا ہو جائے گا, وہ شوق پورا ہو جائے گا. اچھا. پھر ماشاءاللہ جو سلسلہ شروع ہوا تو ماشاءاللہ مجھے 1.25 سال ہو گئے کام کرتے ہوئے. ویری گڈ. ناظرین برنچ وتھ شمائلہ عمران آپ ضرور دیکھیے گا, ٹورنٹو 360 کا بڑا کامیاب شو ہے. تھینک یو. اور جناب اب بات شروع کرتے ہیں تھوڑی سی کہ آپ کھانا بڑا مزیدار پکاتے ہیں, لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ عمران بھائی کھانا پکاتے ہیں یا آپ کھانا پکاتے ہیں؟ عمران کو کچن سے کوئی کہتے ہیں نا رتی برابر بھی شوق نہیں ہے. ہمیں تو الٹی بات پتہ لگتی نہیں, عمران کو کوئی شوق نہیں ہے. عمران صرف کھانا کھاتے ہیں, بنانے کا کوئی شوق نہیں ہے ان کو. انتہائی سست انسان. اچھا. بہت سے وہ اپنے بزنس اور گھر
और उसके अलावा टाइम मिले तो टीवी या बर्तन फिर भट्टी शर्तन साहब। धोना, कपड़े कुपड़े कुछ नहीं? नहीं भाई, जिस दिन वो काम करना शुरू कर देना तो मैं हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते आप बैठ जाए, मैं खुद ही काम कर लूंगी। काम बढ़ जाता है। काम अच्छा, बढ़ हमें तो ये जाता पता है। लगा था कि काम सारा वो करते हैं, आप तो सिर्फ टीवी करती हैं। आई विश ऐसा हो जाता तो मजा आ जाता। ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ नहीं, ਹੁੰਦੇ। मैं तो हिसाब करना है कि मैं घर जाता हूँ, अच्छा। माला जी जाते साथ में किचन में जितने बर्तन है धोता हूँ, अरे वाह, सारा घर साफ करता हूँ खामोशी से। वो ऊपर सोई होती है, उसके बाद मैं जाके अपने सोफे पे टीवी लगाता हूँ, खामोशी से सो जाता हूँ। अल्लाह, बस सुबह उठते को उसको पता लगता है कि मैं आ गया था। मैं तो बड़ा ताबेदार हूँ। अरे वाह, तो मैं इमरान को भेजती हूँ आपके पास, बिल्कुल उनको ताबेदारी सिखाएं जरा। अच्छा, तो ये भाई कुछ शेर व शायरी कर दे कुछ थोड़ी, फिर उस तो बाद है ना वो सुना। हाँ जी बाबा जी, आप तो इरशाद फरमाएं सर। जी, मैं एक रात अंदूरी साहब इंडिया के बहुत बड़े शायर, जी जी, बहुत बड़े शायर, उन्होंने एक शेर लिखा था इंडिया के बारे में, लेकिन मैं उसमें एक लफ्ज़ चेंज करूँगा कि रात साहब कहते हैं जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, वाह, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, वाह, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़ी है। हाँ हाँ, बड़ी जबरदस्त, बात की डॉक्टर साहब ने। बड़ी बात। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, बहुत आला। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। उन्होंने वाह, हिंदुस्तान बहुत कहा था, आला। मैं पाकिस्तान का रहा हूं, कि किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। अच्छा जी, आप सुनाए, शायरा बड़ी अच्छी है। हाँ, अब शायरा हूँ नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन लिखने का सुनाए ना, बहुत फिर शौक है। नाज़रीन सुनने के बेचैन है। अच्छा, मुझे ना ड्रामा लिखने का बड़ा शौक था, अच्छा, तो जो मेरी उर्दू की टीचर थी जिससे मैंने उर्दू लिखना बोलना सीखा, उनको मैंने अपनी तहरीर दिखाई, हाँ, तो मैं बड़ी खुशी खुशी लेके गई उनके पास ना अपना स्क्रिप्ट कि ये मेरा प्लाट है हाँ जी। और मैं इस पे तहरीर करती हूँ। उन्होंने पढ़ा, कहती है मुझे लगता है तुम शायरी करो, हम्म, क्योंकि तुम्हारे अल्फाजों का जो है ना इरशाद। वो शायरी है। मैंने कहा अच्छा। अच्छा, फिर मैंने इस पे तब आजमाई की तो मुझे लगा नहीं, मैं तो शायरी है तो ऐसे ड्रामा मेरा अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा अब इसको हटाऊं कैसे इस फील्ड से, चलो शायरी करो। अच्छा जी, तो शायरी शुरू की तो वो 300 अशार लिखे मैंने। इरशाद करें जी। अच्छा, मैं सुनाती हूँ आपको। ये ज़रूरी तो नहीं कि ज़िंदगी की हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, बहुत खूब। चलो फिर एक बार अजनबी हो जाएं, आगाज़ मोहब्बत की दास्तां में फना हो जाएं, मिल जाएं कभी ज़िंदगी की राहों में, आँखों से बयां हाले दिल करें, वाह, ना हो होठों पर वो मुस्कुराहट, ना हो होठों पर वो मुस्कुराहट सजी जिसमें इकरार वफा ना हो। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाज़रीन, हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors,
Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,000 or a hand pump for $600. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff, always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. ویلکم بیک ناظرین. شو کس وتھ بلال چیمہ میں بلال چیمہ صاحب لاہور کی سیر کر رہے ہیں, فیصل آباد کی سیر کر رہے ہیں. میرے آخری جو ان سے بات ہوئی اس کے مطابق وہ اسلام آباد کی طرف تشریف جا رہے تھے ہائی وے پہ. آئیے طیب صاحب کے پاس سے ایک سٹوری ہے. کینیڈا بہت خوبصورت ملک ہے, بڑے لوگوں کو سکون اور راحت دیتا ہے, مگر یہ اس سکون اور راحت میں کچھ ایسے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کو ان کی ضرورت بن جاتا ہے کینیڈا آنے کے لیے. کیوں ضرورت بنتا ہے طیب صاحب آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ جی بابا جی, میرے پاس ایک ایکسکلوسیو سٹوری ہے, بلکہ دو ہیں. اچھا, ابھی میں فی الحال ایک پہ اکتفا کروں گا, دوسری کو بعد میں دیکھتے ہیں. جی, پاکستان کے اس وقت تک ایگزیکٹو آفیسرز 22,380 22,380 آفیسرز جو ہے نا وہ امریکہ, کینیڈا, انگلینڈ اور یورپ کی نیشنلٹی لے چکے ہیں, اور وہ ان کے بچے ماشاءاللہ ان ممالک میں پڑھے اور وہ خود حکمرانی کر رہے ہیں غریب عوام پہ. اور اس میں 1100 پولیس آفیسر شامل ہیں, بیوروکریسی کے لوگ شامل ہیں. ان میں 540 لوگ ایسے ہیں جو کینیڈین نیشنلٹی لے چکے ہیں. اچھا, 240 انگلینڈ کی نیشنلٹی لے چکے ہیں, 190 کے قریب امریکی نیشنلٹی لے چکے ہیں. اچھا, اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کے ساتھ جا کے وفاق کر لیتے ہیں اور پیچھے اپنی عوام کا برا حال کرنے میں وہ کوئی پورے کا پورا کردار ادا کرتے ہیں. لاسٹ ویک میں آپ نے دیکھا کہ ایک منی بجٹ دیا گیا اور پاکستان کا بیڑا گرک کر دیا عوام کا. ہمارے منسٹرز, انہوں نے کسی نے کوئی احساس نہیں کیا اس چیز کا. کبھی کسی آفیسر نے یہ کہا کہ میں اپنے جو ہے نا للے تللے چھوڑ دوں. اگر کمشنرز کے گھروں کو آپ دیکھیں, ایکڑوں میں جو ہے نا ان لوگوں کے گھر جو ہے نا وہ محیط ہیں. یہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی اچھی رپورٹ دی, آپ نے بہت بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ یہاں کینیڈا میں پاکستان, میں کہتا ہوں میری اپنی آبزرویشن ہے کہ 2-3 قسم کے پاکستانی. ٹھیک ہے جی, ایک پاکستانی وہ ہیں بیچارے جو دن رات روٹی کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, صبح 2-2, 3-3 جاب کر کے روٹی کھاتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا, ٹورنٹو سٹار کہہ رہا ہے کہ 40% آف دی پاکستانی کمیونٹی از لیونگ انڈر دی پاورٹی لیول. کینیڈا کا پاورٹی لیول شمائلہ جی
اور پاورٹی لیول یہ ہوتا ہے کہ آپ کے روٹی پانی مومو ایوریج پوری ہوتی ہے ہاں جی 40%. 40 ایک وہ طبقہ جو میرے آپ جیسا طبقہ ہے، ٹھیک ہے جی، جو کہ شہر میں بھی گھومتے ہیں، جن کو لوگ بھی جانتے ہیں، جن کے سوشل بہت سارے تعلقات ہیں، بالکل وہ 500-600 بندوں کا ایک گروپ ہے ہر شہر میں ہی، ٹورنٹو میں علیحدہ ہے، اسکاربرو میں، مسیساگا میں علیحدہ ہے، کچھ سارے جوائنٹ ہو جاتے ہیں. ایک وہ پاکستانی ہے جو کسی سے ملتے ہی نہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ ہے اور کہاں سے آیا کوئی پتہ نہیں، آپ ان کی بات کر رہے ہیں. بالکل آپ نے ایک پہلو آپ نے ایک نظر انداز کیا کہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں جذبات سے ہو کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً 80 سے 90 ہماری بہادر افواج کے جرنیل جو ہیں وہ بھی کینیڈین. بالکل، جس میں 3 جو ہے نا کس مرحلے پہ کینیڈین بنے؟ کیا وہ جنرل تھے کینیڈین بن گئے یا کس طرح کینیڈین بنے؟ یہ ہے سرکاری ملازمین پہلے اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں پڑھائی کے لیے، ان کو جب نیشنلٹی مل جاتی ہے اتنی دیر میں ان کا ریٹائرمنٹ کا ٹائم ہو جاتا ہے، وہ تشریف لے آتے ہیں ادھر، سب کچھ بیچ باچ کے لو جی ایسی آ گئی. آپ اس کی میں آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں. ہمارے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے ریٹائرڈ ہوئے گلزار صاحب، جس دن وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں ویری نیکسٹ ڈے ان کی فلائٹ تھی امریکہ کی، اور وہ انہوں نے نیشنلٹی لی امریکہ. ماشاءاللہ. اچھا دیکھیں، قومیں پالیسی سے بنتی ہیں. ہم اپنے ہمسایہ ملک انڈیا کی بات کرتے ہیں، ہم ایک ہی ملک تھے کسی زمانے میں، پھر علیحدہ ہوئے، ہم نے کہا جی ہمیں اپنا وطن چاہیے، ٹھیک ہے. انڈیا نے پہلے دن سے یہ پالیسی بنائی تھی کہ اگر آپ نے بیرون ملک کی نیشنلٹی لینی ہے تو یو آر نو مور انڈین. نو مور انڈین کا مطلب ہے کوئی سرکاری نوکری، کوئی اسمبلی، کوئی کچھ نہیں. خیر یہ تو ایک دردناک سٹوری ہے، اس طرح کی بہت ساری سٹوریز ہیں. طیب صاحب چلیں شمائلہ کی سب طرف چلتے ہیں. شمائلہ جی، شو بزنس میں آپ کا ایک اپنا مقام ہے اور ایک آپ بہت میگا برائیڈل فیشن شو کرنا چاہتے ہیں. مجھے اور طیب صاحب کو اور ناظرین کو یہ بتائیے کہ برائیڈل شو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ what do you mean by bridal show؟ اچھا، مجھے لگتا ہے کہ بحیثیت عورت ہر لڑکی کے دل میں خواہش ہوتی ہے دلہن بننے کی، چاہے وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، گھریلو لڑکی ہو، کچھ بھی ہو، لیکن اس کی زندگی کا کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں چیز ہوتی ہے کہ وہ دلہن بنے. اس کی زندگی کا وہ بڑا خوبصورت دن ہوتا ہے. ہم لوگوں نے یہ سوچنا چھوڑ دیا ہے کہ عورت کی ایک خاندان میں کیا اہمیت ہوتی ہے. صحیح ہے. ہم نے شادی کو بھی بہت ہی ڈھول ڈھپکا، ناچنا گانا اس تک محدود کر دیا ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے شادی ایک معاشرے کی بنیاد ہوتی ہے، کیونکہ اس سے خاندان بنتا ہے اور پھر وہی خاندان باہر جا کے معاشرہ بناتا ہے. ہماری طرف جو ہے لڑکی بحیثیت بیٹی، بہن، بیوی، ماں، بہو، ساس، وہ رتبے میں کسی بھی سامنے خاندان میں ہو، اس سے زندگی میں رنگ ہے، خوبصورتی ہے. ہم فضول ہیں. نہیں، میں اور طیب تو فارغ ہو گئے. میں برائیڈل فیشن شو کی بات کر رہی ہوں کہ جو میرا بیس ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں دن بدن عورتوں کی رسپیکٹ کم ہوتی جا رہی ہے. رسپیکٹ کیوں کم ہو رہی ہے؟ کہ ان کی اہمیت کو زندگی میں بس سمجھتے ٹھیک ہے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. جب آپ اپنے معاشرے کی عکاسی دوسری سوسائٹی میں کرتے ہیں نا، اس کی خوبصورتی الگ ہوتی ہے. آج کل کی میں نے بچوں کو دیکھا ہے بہت سادہ سی وائٹ کلر کا ڈریس پہن لیا. سادگی بہت اچھی بات ہے، بہت بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کی جو روایتیں ہیں، آپ کا جو مشرقی ماحول ہے، میں اس کو پریزنٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مشرقی ماحول کی دلہن کیسی ہوتی ہے. جی میں یہی آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ برائیڈل شو کو اوور آل کن مفہوم میں آپ لیں گے؟ ایک تو کلچر آپ نے بتا دیا، ایک کلچر ہمارا ہو گیا، ایک لڑکی کی فیلنگز، ایک جب ایک گھر سے اٹھ کے دوسرے گھر میں جاتی ہے اس کے کیا احساسات ہوتے ہیں، اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں. تو آپ جو ایک میگا برائیڈل شو کر رہی ہیں، اس میں یہ آپ ساری فیلنگز جو ہیں کنوے کریں گے؟ سب کنوے. اس کا میں نے پورا اسکرپٹ لکھا ہے. اچھا. اور ہم کیونکہ یہ فیملی شو ہے، اچھا، یہ صرف وہ نہیں ہے کہ بٹر فلائی سوشل لیڈیز آ جائیں، یہ فیملی شو ہے. اور ہم اس میں میسج یہ دیں گے کہ مشرقی ماحول میں ایک گھر کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور اس میں بحیثیت بیوی، بہن، ماں کو کس طرح پروٹوکول دینا چاہیے. اس برائیڈل شو میں آپ کیا پریزنٹ ڈریسز ہوں گے؟ اس میں رسم و رواج
की नुमाइश करेंगी या आप क्या करेंगी आप? देखिए पाकिस्तान मल्टी कल्चर है, सही है ना, माशाल्लाह, सरहद का जाएं उनका अपना एक कल्चर है, लाहौर की तरफ आ जाएं, हम रस्म रिवाज पे तो बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे औरत पे। अच्छा, हमारा बेस जो है वो औरत है, चाहे वो किसी भी रूप में है, चाहे वो किसी भी रुतबे पे आपके घर में है, आपकी ज़िंदगी की सारी खूबसूरती उसी की वजह से। और अगर वो ज़िंदगी में नहीं है, आप कितने सक्सेसफुल हों, आपके पास मिलियन और ट्रिलियन और डॉलर हो, लेकिन आपकी ज़िंदगी बेरंग है। मैं आपकी बात आगे बढ़ाता हूँ। देखें कि कहा जाता है, ये एक मकूला है कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अच्छा, वो माँ भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, वो बीवी भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है। जी जी जी। तो आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि हमारे ड्रामों में से वो चीज़ें सारी निकल गई, जब हमारे राइटर्स ने ही हमें उस खराफात की तरफ डाल दिया जहाँ पे एक औरत का, एक भतीजी का अपने एक चचा के साथ, एक भांजी का अपने मामू के साथ अफेयर्स हो रहे हैं, एक देवर का अपनी भाभी के साथ अफेयर हो रहे हैं। जब हमारे ड्रामे ऐसे चल रहे हैं तो हमारे घरों से बरकतें उठती जा रही हैं। बिल्कुल। तो ये हमने हमारे नेबर जो हैं उनके जब एक पाबंदी लगाई गई, मुशर्रफ दौर में एक पाबंदी लगी थी कि स्टार प्लस ये वो ड्रामे नहीं चलेंगे, तो फिर हमारे अपने मीडिया ने, मैं मीडिया का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि ये हमारी ही पैदा की हुई खराफात है। बिल्कुल। हमारे लोगों के, अशराफिया के तो पैसे बन रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमारे घरों का माहौल खराब है। लिटरली मैं अपने बच्चों के साथ पाकिस्तानी ड्रामे बैठ के नहीं देख सकती। वो कहते हैं मम्मा ये है पाकिस्तान का कल्चर, मम्मा ये है मशरक़ी कल्चर। आई सेड ना, आपको पता है औरत की खूबसूरती ये है कि उसको तालीम से, जेवर से ज़रूर आरास्ता करें जी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी तरबियत भी होनी चाहिए। और ये बात लड़के और लड़की दोनों पर है। और तरबियत भी माँ ने करनी है। बाप तो बेचारा सारा दिन बाहर काम करता है। अब इमरान साहब सुबह जाते होंगे, रात को आते होंगे, लेकिन बाप का कैरेक्टर बच्चों पे असरअंदाज होता है। बाप का कैरेक्टर बहुत असरअंदाज होता है, लेकिन उसका रंग चढ़ाने वाली भी माँ होती है। माँ ही होती है। मुझे ये लगता है कि अगर हस्बैंड वाइफ बच्चों के सामने एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देते तो बच्चे भी रिस्पेक्ट नहीं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा देखें, बात ये होती है कि वो कहते हैं कि ना हम सफ़र ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर अंदूरी साहब ने फरमाया। आपने जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात की, जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में कुछ खराबियाँ थी और बहुत सारी खूबियाँ भी, बहुत ज़्यादा। मतलब बच्चों को ये कहना कि अपने बाप की इज्जत करो, ये दादी कहती होती थी, ये नानी कहती होती थी जी, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती बहुत बहुत बड़ी बात। और अच्छा, ये ब्राइडल शो आप बता दें कि कब कर रही हैं और किस दिन कर रही हैं और किस जगह कर रही हैं, ताकि नाजरीन टोरंटो 360 के हवाले से आपकी बात लिख लें और उस दिन टिकटों का भी बंदोबस्त कर लें, स्पॉन्सरशिप का भी बंदोबस्त कर लें। जी अच्छा जनाब, हमारा ये ब्राइडल मेगा ब्राइडल फैशन शो हम कर रहे हैं मार्च 17 को अपोलो कन्वेंशन सेंटर में शाम 6 बजे। और अगर कोई स्पॉन्सर्स करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, और टेबल्स आप अपनी बुक करवाइए। और ये पूरा फैमिली शो है, इसमें हर चीज़ हमने फैमिली के लिए तैयार की है। और उन फैमिलीज़ के लिए आप चाहे अपने ससुराल के साथ आएँ, मेके के साथ आएँ, अपने दोस्तों के साथ आएँ, अपने रिश्तेदारों के साथ आएँ, आपको ऐसा प्रोग्राम लगेगा कि आप लोग इंशाअल्लाह ताला कहेंगे ये जाते हुए कि वाकई हमने एक फैमिली शो को एंजॉय किया। जनाब 17 मार्च अपोलो कन्वेंशन सेंटर शाम 6 बजे टोरंटो 360 की वसासत से शमाइला इमरान जी एक बहुत बड़ा शो करने जा रही हैं और इनको आपको इनकी सपोर्ट करनी होगी। अगर आपने अपना कल्चर, अपने तौर तरीके, अपनी सकाफत पे देखनी है तो आप ये शो इज़ ए मेगा ब्राइडल शो। तैयब साहब। जी सर, मैं आपको एक अच्छी, अभी बेटियों की बात हो रही है, हाँ जी, तो हमारी एक बेटी हैं मुनीबा अली, माशाल्लाह क्रिकेटर हैं और T20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। वाह कि अभी तक किसी भी खातून प्लेयर ने सेंचुरी नहीं की और ये पहली खातून जो है ना वो बन गई हैं। और ये हमारा एक अच्छा, हमारे मुआशरे का और हमारे पाकिस्तान का एक अच्छा चेहरा था जिसे हम उजागर करना चाहते हैं। बहुत खूब। बेटियां कहते हैं बेटी जब तरक्की करती है तो बाप बड़ा खुशकिस्मत होता है। बिल्कुल ऐसे। और बेटी होती है जो बाप को संभालती है,
اور ماشاءاللہ اس نے پاکستان کو سنبھالا اس بچی نے، اور پاکستان کا نام روشن کیا، اور ہم بڑی مبارکباد دیتے ہیں۔ شمائلہ جی تھوڑا سا یہ بتائیے کہ سب سے اچھی ڈش آپ کون سی پکاتی ہیں؟ میں کلیجی بہت اچھی بناتی ہوں۔ نہیں میں اس لیے میں کلیجی بہت اچھی بناتی ہوں۔ ویسے میں 10-12 سال ہوئے میں نے کھانا بنانا چھوڑ دیا ہے، اب کھانا نہیں بناتی، میرے گھر میں کوک ہے، کیونکہ ماشاءاللہ مجھے تھا کہ میں اپنے بچوں کو زیادہ ٹائم دوں، اور کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ان ملکوں میں نے جو دیکھا تھا کہ بچوں کے درمیان اور پیرنٹس کے درمیان بہت زیادہ کمیونیکیشن گیپ ہے۔ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ ایک تو لینگویج پرابلم، اور دوسری بات یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارا جتنا ایسٹ ہے وہ ہماری اپنی اولاد ہے۔ جب تک آپ اپنے بچوں سے، یہ ناظرین کے لیے بھی ہے، طیب صاحب بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، جب تک ہم اپنے بچوں سے دوستی نہیں کریں گے نا، اس معاشرے میں ان کو ترقی کرنے کے موقع نہیں ملیں گے۔ اور دوستی کے علاوہ بچہ آدھا دن اس کو گھر سے باہر گزارتے ہیں، تو ہمارے بچے 2 ماحول میں پلتے ہیں، ایک جب وہ باہر جاتے ہیں وہاں کی دنیا دیکھتے ہیں، ایک جب وہ گھر میں آتے ہیں تو گھر کی دنیا دیکھتے ہیں، تو اس میں بچوں کو بہت زیادہ مینٹلی پرابلمز ہوتی ہیں، کس کو فالو کرے، کہاں جائیں۔ تو میں نے یقین کریں نہ اپنی ایجوکیشن دیکھی، نہ میں نے سوشلائزنگ دیکھی، میں نے پورے 18 سال اپنے میاں، اپنے بچے، اپنے گھر کو دیے۔ نہیں میں اس لیے کھانے کا پوچھ رہا تھا کہ برائیڈل شو میں کھانا بھی پیش کریں گی آپ؟ جی بالکل ہو، ہم ایشیا کھانے کے بغیر کہاں رہ سکتے ہیں۔ اور کلیجی ہوگی وہاں؟ کلیجی تو خیر نہیں ہوگی۔ طیب صاحب جی سر، فٹافٹ میسیج دیں، آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ بار بار آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ فٹافٹ 15 سیکنڈ ہیں آپ کے پاس۔ سر جی ہمارے ایک سابق ISI کے چیف ہیں جی، اور فیض حمید صاحب، جی ان کے بھائی نجف حمید صاحب پٹواری تھے، ہاں جی، اور ماشاءاللہ انہوں نے کمشنر بھی ان سے اجازت لے کے کوئی فیصلہ کرتا تھا۔ کوئی ٹرانسفر پراپرٹی کی نہیں ہو سکتی، کوئی پراپرٹی بک نہیں سکتی تھی، یہ عالم تھا ان کو۔ ابھی لاسٹ ویک میں جو ہے نا وہ ریموول فرام سروس کر دیا گیا، اچھا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ انہوں نے ساتھ ہی اگلے دن ہی جا کے PTI جوائن کر لیا۔ اللہ میاں ہمیں ان عذابوں سے بچائے، ان چاچوں سے، ماموں سے، تائوں سے بچائے، پاکستان کے عوام کی سنیں۔ شمائلہ جی آپ کی شو میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ کیسی رہی گفتگو ہماری؟ بہت ہی اچھی، ہمیشہ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتی ہوں، اور آپ کی گفتگو کے انداز، طنز و مزاح کے ساتھ ساتھ اتنی ہلکی پھلکی بات کرنے کا انداز ہے آپ کا کہ بات بھی ہو جاتی ہے اور بری بھی نہیں لگتی۔ بہت مہربانی۔ اور بلال صاحب کو ہم نے مس کیا بار بار، بابا جی نے تو 3 بار یاد کر لیا، میں بعد منو آ کے تو پروگرام سے نہ کر دیں پوچھو نا کتنے نہیں۔ بلال بھائی میں نے آپ کو کال بھی کی تھی، میسج بھی کیا، لیکن آپ نے کوئی رپلائی نہیں کیا۔ یہ اتنی اچھی بات نہیں ہے کہ اتنے بزی نہ ہو جائیں کہ ہمیں بھول جائیں۔ جی جی، وہ جو ہمارے پروگرام میں شوقی ہوتی ہے نا آپ کی، وہ جگت بازی جسے بولتے ہیں آپ لوگ، وہ تو بلال صاحب سے بالکل ہی کم نہیں ہے۔ اچھا میں جاتے جاتے ایک شعر سناؤں گی آپ کو، سنائیے سر جی، اور اب مجھے لگ گیا کہ سنانا ہے تو سنانا ہے۔ اچھا جی سناتی ہوں میں۔ تیرے شہر کے لوگوں کا ظرف بھی تیری طرح کم ظرف ہے۔ واہ واہ، تیرے شہر کے لوگوں کا ظرف بھی تیری طرح کم ظرف ہے، اپنے سے شروع اور خود ہی پہ ختم، بس یہی ہر طرف شور ہے۔ شور ہے۔ یہ دیکھیں شمائلہ نے، جاتے جاتے میں ضرور کہوں گا کہ شمائلہ نے ہماری کمیونٹی، جو یہاں کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کی ایک بڑے کمزور پہلو کی نشاندہی کی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے شعر ہے کہ جو ہر وقت میں ہمیں کرنا چاہیے، ہم کرنا چاہیے کہ ہم نے یہ کیا، لیکن کہ میں نے یہ کیا، جب ہم کہیں گے تو کون بنیں گے۔ جی بالکل۔ ناظرین شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ شمائلہ جی آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ، یہ ہمارے لیے بہت بڑا آنر تھا کہ آپ اپنی شو میں آئی ہیں۔ آپ کا شو ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ون آف دی موسٹ پاپولر شو آف ٹورنٹو۔ تھینک یو سو طیب صاحب بہت بہت شکریہ۔ ویلکم سر، بہت شکریہ۔ اگلی باری جڑا ہے نا ہوں تسی بلال چیمہ صاحب نے کوئی ادھر دی کوئی شعر لکھ کے لے آنے۔ بالکل سر۔ ناظرین بہت بہت شکریہ دیکھنے کا۔ ٹورنٹو 360 کا یہ پروگرام شو کیس ود بلال چیمہ۔ اگر آپ نے کوئی ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نے اپنا کاروبار کو بڑھانا ہے، اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا ہے، تو ٹورنٹو 360 کی مینجمنٹ ٹیم سے رابطہ کریں۔ ہمارے پاس ہر قسم کے ایڈورٹائزمنٹ پیکیج بھی ہیں، آپ کی پرسنالٹی کو بڑھانے کے پیکیج بھی ہیں۔ عرفان ملک کو اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔
रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. Events mark successes in our lives. Come and host your next event at Galaxy Grand Convention Center, Brampton. An elegantly designed contemporary convention, banquet hall, wedding venue and conference center. Prime convenient location, close to Mississauga, Milton and Oakville, with extensive parking spaces, more than 23,000 square feet of space, with capacity of up to 1,100 guests. Celebrate wedding, corporate and social events. Treat your guest with a tasty cuisine menu created by our award-winning chefs. Galaxy Grand Convention Center, where every guest is a star. Book your event today. Call 905-458-9888 or visit galaxygrand.ca. इकरातुल कुरान ऑनलाइन एकेडमी जो दे रही है आपको बुनियादी 6 कलमे, नूरानी कायदा और तलफ़्फ़ुज़, तजवीद कुरान, तिलावत कुरान पाक और तर्जुमा, नाजरा और हिफ्ज़ कुरान 2 साल में मुकम्मल करने की गारंटी, 5 दिन मुफ्त तजर्बाती क्लासेस, वीकेंड क्लासेस की सहूलत, आला तालीम याफ्ता मेल एंड फीमेल असातिज़ा के ज़ेर निगरानी। हम अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ एंड यूरोप ममालिक में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। O&A लेवल के लिए असातिज़ा की सहूलत। मज़ीद मालूमात के लिए राब्ता करें। Do you know why professionals like you work with accountants like us? Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, US-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanassociates.ca. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए with ICC Immigration। मुस्तकबिल संवारे आसान
आईसीसी इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. Team Farhan, mortgage solutions designed for you. 15-year experience of mortgage services, customized mortgage solutions as per your need. Commercial, residential, construction and agricultural mortgage. Our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा. And this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप YouTube पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 905-257-1342 या WIMCanada.com पे लॉग इन हो। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Here at Z Auto Center, we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles. Special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com.